ہیں, فوقی بن سکتے ہیں, تحتی بن سکتے ہیں, عرشی بن سکتے ہیں, فرشی بن سکتے ہیں, اعلیٰ بن سکتے ہیں, ادنا بن سکتے ہیں, عربی بن سکتے ہیں, عجمی بن سکتے ہیں, خاکی بن سکتے ہیں, انتصابی, انتصالی, اشراقی بن سکتے ہیں. بے نیاز کی عظمت کی قسم, چھوٹے بڑے, کالے بگے, سجے کھبے بن سکتے ہیں. دنیا پہ اور کائنات, مخلوقات, موجودات, مملوکات, فلکیات, ارضیات, سماویات, سیاسیات, معاشیات, اقتصادیات بن سکتے ہیں, مگر دنیا پہ دوسرا محمد نہیں بن یہ بھی توحید ہے. میرے بنانے والے کا کمال ہے کہ اس نے ایسا بنایا کہ میرے پیغمبر کا کوئی ثانی نہیں, اس میں کوئی خامی نہیں. The supreme authoritative personality cannot competition with Prophet Muhammad. انگریز مورخ مسٹر لان رابرٹ فرنسڈیو میرے پاک پیغمبر کی ذات کے بارے لکھتا ہے کہ یہ وہ مسلمانوں کا نبی ہے جس کی سیرت بھی لاجواب, صورت بھی لاجواب. چیلنج کرتے ہیں پوری کائنات میں کوئی ہمیں دکھاؤ تو سچ, کوئی ایک دکھاؤ. سچ کہا ہے اے حضرت رضا, تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہیں. تو نے دل کی بات کی کہ سب سے اولا والا ہمارا سب نبی محترم, سب نبی معظم. دل کا رسل و فضل اللہ بعدہم علی بعد, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی, اب بھی حیات, چوتھے آسمان پہ موجود, اب بھی بیٹھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. توجہ ہے بھائی. نور بشر کے جھگڑوں میں پڑنے والوں, ہر وقت امت پر کفر کے فتوے لگانے والوں, پہلے آئیے یہ ڈیسیژن فرمائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نور ہے یا بشر ہے؟ 1900 عیسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے سے بیٹھا ہے؟ 1995 سال, اپریل کا 4واں مہینہ, اور آج 12 تاریخ. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں. کبھی آپ نے یہاں سے گندم کی بوری وہاں جاتے ہوئے دیکھی؟ کوئی ٹرک آپ نے یہاں سے وہاں جاتے ہوئے دیکھا؟ قرآن کہتا ہے, میں ہرگز نہ مانتا. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا میں کبھی نہ مانتا, مگر اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن کی بات. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ پھانسی چڑھائے گئے ہیں, یقیناً برفع اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن شبہ لہم, اس میں شک نہیں ہے. اب قرآن کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں, چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں. بڑا مقام ہے آپ کا, آپ تشریف لائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور کب تشریف لائیں گے؟ علم تو ما کان وما یکون کی شان کے مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے صحابیوں کیسی بات کرتے ہو, میں بعد میں آیا ہوں, میں 571 سال بعد میں آیا ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے, کہاں آئیں گے, کس صدی میں آئیں گے, کس دور میں آئیں گے, کس زمانے میں آئیں گے, کس جگہ, کس شہر, کس ملک میں آئیں گے. نہیں, آپ نے نفی میں جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا آئیے سنیے, عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں آئیں گے, دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے, عصر کی اذان ہو چکی ہوگی, اقامت ہو رہی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے مینارہ دمشق سے زمین پر اتریں گے. خوشیل شاہ بخاری سے ہم اور آپ لوگ 1 گھنٹے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کیا ہوگا. خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ گھر بخیریت پہنچیں, مگر کوئی کسی کے پاس گارنٹی نہیں, مگر قربان جاؤں اس پیغمبر کی علمیت. یہ راویوں کا قول نہیں, یہ ملنگوں کی بات نہیں, یہ حدیث کی بات ہے. اس بندے کو اہل حدیث کہلوانے کا کوئی حق نہیں جو نبی پاک کی حدیث کو نہیں مانتا. یا اہل حدیث کہلانا چھوڑ دے یا محمد پاک کی حدیث کے آگے سر تسلیم کر دے. حدیث غلط ہو جرمانہ دو. میری آواز دیکھ ہو رہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق میں, اور عصر کی اذان ہو چکی ہوگی, اقامت ہو رہی ہوگی, امام مصلی امامت پہ پہنچ چکا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے,
امام کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی آسمان سے اترا ہے، امام مصلی کو چھوڑ کے پیچھے آئے گا، آپ کے کندھے کو چومے گا، یا عیسیٰ روح اللہ مہربانی فرمائیے، تفضل یا نبی اللہ آپ آگے تشریف لائیے، آپ نماز پڑھائیے، آپ مصلی امامت کو زیب بخشیے، آپ امام ہیں، میں عام آدمی ہوں، میں امام، آپ نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیے، آپ صاحب کلمہ ہیں، آپ صاحب رشد و ہدایت ہیں، آپ جناب والا صاحب کتاب ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، امام کی پیشانی کو چوم کے فرمائیں گے، اے دمشق کی جامع مسجد کا امام، آج تو ہی نماز پڑھا، میں امام بن کے نبی بن کے نہیں آیا، تیرے محمد کا امتی بن کے آیا۔ اے تاجدار مدینہ تیری عظمت کو سلام۔ ہم ہرگز اس کو خدا نہیں کہتے، ہرگز خدا نہیں کہتے، بے وقوف نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو خدا کا بیٹا بنا دے، ہرگز نہیں۔ عیسائیوں میں تعلیم یافتہ لوگ ہو کر سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور بالخصوص دور حاضر کی ایجاد کمپیوٹر میں سائنس نے کیا کمال کر کے دکھا دیا، مگر اس روٹ پہ ان کی عقل نہیں چلتی۔ تو جو ہے نا بھائی، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرف ان کا ذہن نہیں چلتا، ہر کام میں الٹا، لوگ حج پڑھنے ادھر جاتے ہیں، کئی بندے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے جناب، آپ ہی فیصلہ فرمائیں، آپ ہی ڈسیزن فرمائیں کہ ہر کام میں الٹاؤ کرنے والے لوگ کون ہیں۔ بہرحال یہ بات ہے، میں نے عرض کر دیا، ورنہ مجھے اس جگہ کو تو نام بھی نہیں آتا، بہت مشکل سا ایک یعنی کڑکی زبان کا نام ہے، نہ مجھے ضرورت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بس ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم عیسائیوں کی طرح بے وقوف نہیں کہ حضور پر نور کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ خدا بند قدوس کا اشارہ و نظارہ ہیں، آپ خدا تو نہیں مگر آپ کے دیکھنے سے خدا بند قدوس کے جلوے ضرور نظر آ جائیں۔ انہی الفاظ سے حضرات اکرام قدر واجب الاحترام پیر طریقت شریعت جناب پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب بخاری نے تقریر دل پذیر سے نوازا، بڑے بڑے نکات بیان کیے، توحید بیان کی، رسالت بیان کیا، ملت اسلامیہ کے اتحاد کی باتیں کی، محبت اور محبت کی باتیں کی، لیکن ایک جملہ انہوں نے بڑا پیارا فرمایا، اور وہ انجمن محبہ نے رسول کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج انہوں نے ایسی شخصیتوں کی زیارت کا موقع فراہم کر دیا ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی کسی کی طبع نازک پہ گراں گزرا ہو، اور حقیقتاً چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، اور خدا کا یاد آنا ہی عبادت ہے۔ اور جن چہروں کا انہوں نے ذکر کیا واجب الاحترام حضرت قبلہ صاحبزادہ احمد حسن صاحب سجادہ نشین عاریہ پیر سواد شریف، حضرت والا شان سجادہ نشین دربار عاریہ پیر بارو شریف جناب امیر اہل سنت حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب صوبائی نائب امیر جماعت اہل سنت کے چہرے بھی موجود ہیں، اور انہی چہروں کی نسبت سے جناب پیر خورشید احمد شاہ صاحب بخاری نے فرمایا، اور سچی بات ہے، وہ پیر فخر گجراتی نے کیا بات کہہ دی تھی کہ لوگ آتے نے بوتوں نو خدا جانے آتی ہے، میں ایک لمحہ نو کی یاد جاوے خدا یاد۔ تو یہ خدا کی یاد دلانے والے چہرے یہ دنیا اہل سنت ہی میں ملتے ہیں، اور اگر آپ اس حلقہ سے باہر نکل کے صورتیں دیکھیں تو دیکھنے والے کی اپنی صورت بگڑ جاتی ہے، اور خدا ہمیں ایسی صورت حال سے دو چار نہ کرے، بس ہمارے لیے یہی صورتیں جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، بس یہی صورتیں ہمارے پیش نظر رہے ہیں، ہماری صورت حال انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ تو حضرات اب واجب الاحترام جناب سردار محمد خان لغاری صاحب کی فرمائش اور واجب الاحترام قائد اہل سنت کے ارشاد کے مطابق میں عظیم ناز خان واجب الاحترام جناب قبلہ محمد یوسف میمن ابھی تو